اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 4، آیت نمبر 64۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں جو آیات ہیں وہ میں شیئر کر رہا ہوں، اور اس آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے جو لوگ کچھ ایسے کام کر بیٹھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ضروری تھا، تو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے لیے استغفار کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اور بھی اس سے پہلے بھی کافی ساری آیات جو میں نے آپ کے جو پرومیننٹ اور فیمس والی آیات تھیں اور جن میں زیادہ پرومیننٹ بات ہے وہ تو میں آلریڈی شیئر کر چکا، اور وہ آلموسٹ ساری ہو چکی ہیں۔ اب وہ کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن میں تھوڑی بہت ویسی بات ہے، لیکن وہ بھی ہمیں جاننی چاہیے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ۔ تو اس میں شروع سے ہم اگر اس کو پڑھیں تو ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں آلریڈی توحید اور شرک کے ٹاپک میں یہ آلریڈی آیت ہو چکی ہے۔ اگر کوئی وہ ساری پڑھنا چاہے یا دیکھنا چاہے تو پلے لسٹ ہے اس کی، تو اس میں آلریڈی یہ آیت توحید اور شرک میں ہو چکی ہے کہ رسول کی فرما برداری اٹ سیلف رسول کی نہیں ہے، اللہ کی اصل میں ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ تو یہ آپ اس آیت میں اس حصے میں پڑھ سکتے ہیں دوبارہ اس کو۔ اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، مینز کچھ لوگ ایسے جو گناہ کر بیٹھے تھے یا غلط کام کر بیٹھے تھے یا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے تھے، آپ اس آیت کا کنٹیکس پڑھیں، اس سے اگلی پچھلی آیات پڑھیں تو آپ کو واضح ہو جائے گی کیا بات ہو رہی ہے۔ خاص کر کے پچھلی 4-5 آیات پڑھیں۔ تیرے پاس آ جاتے، جب انہوں نے یہ کر لیا تو تیرے پاس آ جاتے، یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ اب بات سٹارٹ ہوئی کہ تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے۔ اچھا، اب پاس آنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہاں سے لوگ یہ بھی نکالتے ہیں کہ جی یہ درباروں وغیرہ پہ کسی اللہ کے بزرگ، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی تو موجود نہیں ہے لیکن وہ ہر جگہ موجود ہیں۔ مطلب یہ ہم میں سے جو ہمارے حنفی بھائی ہیں ان کا یہ ماننا ہے ایسا، خاص کر کے بریلوی۔ تو ان لوگوں نے کا یہ ہے، مطلب ایسا ہے کہ وہ تو ہیں، سنتے ہیں نبی پاک بھی، جو کہ نعوذ باللہ یہ ایک شرک ہے۔ تو لیکن چلیے، اگر زیادہ لوگوں کا یہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کا وہ ہو سکتا ہے، زیادہ لوگوں کو شاید یہ نہ بھی ہو کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں اور سنتے ہیں، لیکن یہ اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے پاس جانا تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی اگر زندہ ہے اس کے پاس جائیں، اس کی صحبت میں بیٹھیں، اس سے دعا کروائیں اللہ پاک کے پاس کہ ہمارے لیے دعا کریں، وہ تو ایگزیکٹلی دین کے مطابق ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی اگر فوت ہو گیا ہے تو وہ سٹل بلیو کرتے ہیں کہ اس کی قبر پہ جا کے، اس کے مزار پہ جا کے، تو وہ بھی وہی چیز ہے، قربت ہے، تو وہ ہماری سفارش آگے کرتے ہیں، دو کہ وہ قبر میں ہیں اور فوت ہو چکے ہیں، سٹل وہ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اور اگر مطلب سفارش تبھی کرتے ہیں جب وہ سنتے ہیں، جب وہ زندہ ہیں اور سنتے ہیں، تو یہ تو نعوذ باللہ کھلا شرک ہے۔ اس سے زیادہ شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی سننے اور جاننے والا ہے، ہر جگہ موجود ہے،
یہی تو اصل میں اللہ کی صفتیں ہیں جس میں شرک کیا جاتا ہے اگر کسی اور کو یہ صفتیں دے دی جائیں، کہ جب وہ زندہ نہ ہو اور فزیکلی آپ کے پاس موجود نہ ہو. ہم دنیا میں بھی تو مدد مانگتے ہیں، کسی سے پکارتے ہیں کس کو، لیکن تب جب وہ ہمارے پاس ہوتا ہے، جب وہ موجود ہوتا ہے. موجود نہ ہو تو ہم ایون ہمارا اپنا کوئی سگا ماں باپ بھی ہو تو ہم موجود اگر وہ نہ ہو ہمارے پاس تو ہم اس کو اپنی مدد کے لیے بلاتے ہیں کیا؟ دنیا میں بھی نہیں نہ بلاتے. ہاں ہم خواہش کر سکتے ہیں کہ کاش وہ ہوتے، یا ان کو اس طرح ضرور پکار سکتے ہیں کہ اے تم بھی ادھر ہوتے تو ہماری مدد کرتے، تم کہاں ہو، اس طرح کرتے ہیں. لیکن وہ تو ایک اپنا دکھ ہی ہے نا کہ بھئی تم نہیں ہو پاس. لیکن مدد اسی سے مانگتے ہیں جو پاس ہوتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے. اس سے کہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں پیسے دے دو، یا ہماری یار یہ کوئی چیز اٹھانے میں مدد کرو، یا ہمارے یہ کھانا دے دو، ہماری کھانا دینے میں مدد کرو. جو سامنے ہوتا ہے، جو سامنے نہیں ہوتا، جو موجود نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے علاوہ ہم نہیں کر رہے. اور اللہ تو ہر جگہ فزیکلی موجود نہیں ہے. مینس جو فزیکلی موجود نہیں ہوتا اس میں سے صرف اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے نہیں، کسی اور کو نہیں پکار سکتے. کسی اور کو پکاریں گے تو یہی شرک ہے. صرف اللہ کو پکاریں گے تو یہ اللہ کی خاصیت ہے، اللہ کی صفت ہے کہ ہم صرف اللہ کو ہی پکاریں اور اس کا حکم ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں گے تو یہی ایکچولی شرک ہے. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کے پاس، یا مطلب جن لوگوں نے ان میں سے غلط کام کیے، وہ بھی الٹیمیٹلی تو صحابی ہی تھے، جو ان میں سے منافق نہیں تھے ان کے علاوہ. تو وہ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ہی کہا کہ وہ ساتھی ہی ہیں، اور ان کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا اپنی زندگی میں انہوں نے. یہ ان کا بہت بڑا پن تھا. بہرحال استغفار کرتے، اگر وہ انہوں نے کوئی غلطی کی تھی تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اس وجہ سے کہ وہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے. اب کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں ہم میں، ان کی وفات ہو چکی ہوئی ہے، تو اب ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پاک کے دعا صرف مانگنا صرف اللہ سے ہے، تو اللہ پاک سے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اسے مانگتے ہوئے، اور کہنا بھی چاہیے کہ ہم تیری نبی کی امت ہیں، ہم تیرے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے دیے ہوئے دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں تیرے دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہماری مغفرت فرما، یا ہماری یہ دعا قبول فرما. مینز یہ حوالہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور دیا جا سکتا ہے، اور یہی اس آیت کا آج کل کے دور میں اپلیکیشن ہو سکتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا ذکر کر کے اللہ پاک سے، یا ان کی امت کے میں ہونے کے اس میں اللہ پاک سے کچھ مانگے، تو یقیناً اللہ پاک تو ویسے بھی دینے والا ہے، اور اس طرح مانگے تو شاید زیادہ وہ ہماری سنے اور دعا قبول فرمائے. اچھا، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. اب ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو معاف کرے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا کہا جا رہا ہے. جزاک اللہ خیر.